السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شفیق احمد عطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں شفیق احمد یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ جل وعلا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں اور آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فرسٹ آف آل آپ کو مل سکے۔ تو آج میں نے آپ کو کیا بتانا ہے، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ جل وعلا میں آپ کے سامنے دلوں پر راج کرنے کا طریقہ اور نسخہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فرسٹ آف آل آپ کے سامنے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ فرضی واقعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک سید زادے نے علم دین کے حصول کے لیے ملک یمن کے سفر کا ارادہ کیا۔ مقصد سفر میں کامیابی کے لیے اساتذہ اور بزرگوں سے دعاؤں اور نصیحتوں کے لیے بھی انہوں نے عرض گزاری کی۔ اس موقع پر اساتذہ نے شفقتوں اور دعاؤں سے نوازا اور طلب علم میں اخلاص نیت، محنت کے ساتھ باادب اور باعمل بنے رہنے کی نصیحت فرمائی۔ ایک استاد صاحب نے بڑی منفرد نصیحت فرمائی جو سید صاحب کے دل پر نقش ہو گئی۔ وہ اگرچہ بہت مختصر الفاظ تھے لیکن جامعیت ایسی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اکسیر وہ الفاظ تھے۔ کیا تھے وہ الفاظ؟ انہوں نے فرمایا تھا، زبان شیریں ملک گیری۔ سید صاحب نے جب اس نصیحت پر عمل کیا تو واقعی اس لفظ کو دلوں پر حکمرانی کا اکسیر پایا۔ یہ شیریں گفتاری اور اچھے اخلاق کی تاثیر تھی کہ وہاں کے مشائخ، عظام اور طلباء کرام نے انہیں محبتوں سے نوازا اور 2-3 سال کے بعد جب انہوں نے وطن واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی کئی پاکستانی، ہندی، یمنی، شمالی، انڈونیشی، تنزانی دوستوں نے ان طالب علم کو اشکبار آنکھوں سے رخصت کیا۔ وطن پہنچنے کے بعد یہاں بھی اپنے دوست احباب اور بالخصوص گھر والوں میں اس کے فوائد سے وہ مستفید ہوتے رہے۔ پیارے ناظرین، اسلام نے حسن اخلاق اور میٹھی زبان کے استعمال کو بڑی اہمیت دی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ زبان کی اصلاح و درستی اسلام کی روشن تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہ ہوگا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یاد رکھیے، حسن اخلاق کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے۔ اس میں شرم و حیا، صدق و سچائی، عفو و درگزر، تحمل و برداشت، عاجزی و انکساری، عدل و انصاف، امانت داری وغیرہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ لیکن ان تمام اوصاف میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل مہذب، میٹھی اور نرم گفتگو ہے، کیونکہ حسن اخلاق کے اکثر اجزاء کا ظہور زبان ہی سے ہوا کرتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، زبان درست ہوگی تو بندہ سچ بولے گا، عفو درگزر کرے گا، معاملات میں عدل و انصاف کرے گا اور رازوں کی پاسداری بھی کرے گا۔ غرض یہ کہ زبان درست ہو جائے تو آدمی اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، اور اگر اعتدال سے آدمی ہٹ جائے تو وہ اخلاقی بلندیوں کو چھوڑ کر اخلاقی پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اصلاح زبان کی اہمیت کا اندازہ اللہ جل وعلا کے اسلوب کلام سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی انہیں زبان کی اصلاح کا بھی حکم دیا گیا۔ چنانچہ پروردگار جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اللہ پاک جل وعلا نے اس آیت مبارکہ میں گویا اس سوال کا جواب عطا فرما دیا ہو کہ کیا کہنا ہے، جبکہ ایک آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ کیسے کہنا ہے۔ سنیے پروردگار کا کلام کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ کنز الایمان، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ دونوں آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ جھوٹ اور نفاق وغیرہ کی وجہ سے ڈگمگا نہ رہے ہوں، اور سیدھی بات کو پیش کرنے میں حسن اور خوبصورتی کا خیال بھی لازمی رکھا جائے۔ پیارے ناظرین، اچھی گفتگو کے فوائد و مثبت اثرات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ظاہری شخصیت اور جسمانی اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی زبان درستی پر قائم رہتی ہے تم اس کا اثر اس کے ہر عمل میں دیکھو گے۔ پیارے ناظرین، اچھی گفتگو کے بڑے زبردست اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں، کچھ آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ اچھی گفتگو کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو جائے۔ اچھے کلمات ایمان کا بھی تقاضا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ ناظرین، اچھی گفتگو دلوں کو جوڑنے، لوگوں کی اصلاح کرنے، غم و غصہ کو دور کرنے اور سعادت مندی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے ناظرین، پاکیزہ گفتگو شیطان کے خلاف بہترین ہتھیار ہے اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر اہل ایمان دوران کلام شائستہ کلام کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان کے درمیان دشمنی اور بغض و حسد پیدا کر دے گا۔ جیسے اچھی گفتگو کے فوائد ہیں، ایسے ہی فضول اور بری گفتگو کے منفی اثرات و آفات بھی ہیں۔ اسی حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ آدمی جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو سیدھے اور درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں سختی، بدن میں کمزوری اور رزق میں تنگی دیکھو تو جان لو کہ تم نے ضرور کوئی نہ کوئی فضول بات اپنے منہ سے نکالی ہے۔ لہٰذا جو لوگ جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی اور چاپلوسی سے اپنی زبانیں آلودہ نہیں کرتے اور ہمیشہ حق اور سچ بات مہذب اور میٹھے انداز میں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ دل کی سختی اور رزق کی تنگی جیسی آفات سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ جل وعلا کا مزید انعام اسے بھی ہوتا ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ با مقصد اور شائستہ گفتگو کر کے زبان شیریں ملک گیری کا عملی نمونہ بنائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔